للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننہک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فأخذتهم الصیحۃ مشرکین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ الحجر، آیت نمبر 67، آیت نمبر 68، آیت نمبر 69، آیت نمبر 70، 71، 72، 73، 74 اور 75 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ، اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور شہر کے لوگ خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم نے آپ کو لوگوں کو ٹھہرانے سے روکا نہیں تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، اور اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ان کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا۔ ہم نے ان کی بستیوں کو الٹا دیا، اوپر کا حصہ نیچے، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل سمجھ کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبریاں دینے کے بعد یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اجنبی شکلوں میں دیکھا تو فرمایا، تم ناآشنا لوگ ہو۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے، تم پر انکار کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے خوبصورت شکلوں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے انکار کیا، کہیں قوم کی بد کرداری کا نشانہ نہ بن جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ مہمان کی عزت کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو پہلے روک رکھا ہے،
کہ مسافروں کو مہمان نہ بنایا کرو۔ وہ لوگ مسافروں سے، اجنبیوں سے برا کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پر شہوت کا غلبہ ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کہ یہ نبی قوم کے لیے باپ کے مرتبہ میں والد ہوتا ہے۔ آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مدہوش ہو رہے تھے، یعنی قوم لوط اپنی شہوت رانی کے لیے مدہوش ہو رہی تھی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ محبوب مکہ کے لوگ کفر و شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اثر نہیں لے رہے، معجزات دیکھنے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کرتے۔ دونوں معنی میں یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و تکریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اندر کئی ایسے کمالات ہیں جو کسی اور نبی میں دکھائی نہیں دیتے۔ انبیاء علیہ السلام نے معجزات کے ذریعہ اپنی اپنی نبوت کو نمایاں فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات کے علاوہ آپ کی اپنی زندگی پاک بہت بڑی دلیل ہے۔ غار حرا سے واپسی پر اہل مکہ سے پہلے خطاب میں فرمایا یا اہل مکہ حال وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ والو بتاؤ مجھے سچا پاتے ہو یا جھوٹا۔ سب نے کہا یا محمد بل وجدناک صادقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی دامنگیر ہوئیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے واقعہ پر غور کیا جائے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ ہی زبردست معجزہ ہے۔ زید بن حارثہ کو حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے خرید لیا۔ حضرت زید کے والد اور ان کے چچا زید کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ لے کر مکہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا زید کو آزاد کر دیں، فدیہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ زید کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تم اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ آپ نے انکار کر دیا اور کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، یہی میرے باپ ہیں، چچا ہیں، مربی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی میں رہنا پسند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی با کمال زندگی ہے جو کسی اور نبی و رسول کی نہ تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔